بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ شیخ الرئیس حکیم بو علی سینا کے نزدیک جماع کی تمام بری شکلوں میں سب سے زیادہ بری شکل یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو اور مرد نیچے لیٹ کر سیکس کر رہا ہو، کیونکہ اس صورت میں منی مرد کے عضو میں باقی رہ کر مدفن ہو جاتی ہے، جو کہ نہایت اذیت کا باعث ہو سکتی ہے۔ ہم بستری کا فطری طریقہ بھی یہی ہے کہ مرد اوپر ہو اور عورت نیچے ہو۔ اس طریقہ میں راحت، سکون اور آسانی بھی زیادہ ہے، اور اس میں عورت کو مشقت بھی نہیں اٹھانا پڑتی، اور حمل ٹھہرانے کے لیے بھی سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہی ہے۔ بو علی سینا نے اپنی کلیات قانون طب میں اسی طریقہ کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔ صاحب شرعۃ الاسلام نے لکھا ہے کہ صحبت سے فراغت کے بعد میاں بیوی دونوں کو پیشاب کر لینا چاہیے، ورنہ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ علم طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض اوقات منی کا کوئی ایک قطرہ پیشاب کی نالی میں اٹکا رہ جاتا ہے، جو نفس میں سوزش اور زخم پیدا کر دیتا ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے لکھا ہے کہ ہم بستری کے بعد اپنے عضو کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن جماع کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئے، کیونکہ اس طرح سے بخار آ جانے کا اندیشہ ہے۔ اتنی دیر ٹھہر کر نفس کو دھوئے کہ بدن کی حرارت اعتدال پر آ جائے۔ بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم بستری کے بعد پیشاب کر لے، ورنہ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ نفس کو نیم گرم پانی سے دھوئے کہ یہ بدن کو صحیح رکھتا ہے، اور اگر گرم پانی نہ ملے تو تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈے پانی سے بھی دھو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض تجربہ کار لوگوں کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کو احتلام ہو جائے تو وہ بغیر غسل کے اپنی بیوی سے جماع نہ کرے، ورنہ اندیشہ ہے کہ بچہ دیوانہ، پاگل اور بخیل پیدا ہوگا۔ لہٰذا ایک دفعہ ہم بستری کر لینے کے بعد اگر دوبارہ اسی وقت ہم بستری کی خواہش ہو تو فریقین پہلے غسل کریں اور پھر ہم بستری کریں، ایسا کرنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم دی کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر دوبارہ صحبت کرنا چاہے تو اسی چاہیے کہ درمیان میں وضو کرے۔ صاحب احیاء نے لکھا ہے کہ کوئی ایک بار صحبت کرنے کے بعد یا احتلام ہو جانے کے بعد دوبارہ ہم بستری کرنا چاہے تو پہلے نفس کو دھو لے یا پیشاب کرے، ورنہ ہم بستری نہ کرے۔ اطباء کی تحقیق کے مطابق ہم بستری کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے تنفس یعنی دمہ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پیٹ بھرا ہوا ہونے کی وجہ سے ہم بستری کی حرارت سے خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے پیاس کا غلبہ ہوتا ہے۔ طب نبوی میں صاحب کنیا کے حوالے سے لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے جسم کمزور ہو کر ضعیف ہو جاتا ہے، اور پیٹ بھرا ہوا ہونے کی حالت میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے اولاد کند ذہن پیدا ہوتی ہے۔ طب یونانی کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے راشا کا مرض ہو جاتا ہے۔ عورت کے دبر یعنی پیچھے والی شرمگاہ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کی دبر میں جماع کر لیا۔ اس وقت بیوی کی دبر میں جماع کرنے کی ممانعت نہیں تھی، لیکن فکر لاحق ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ حضور کے دریافت فرمانے پر سارا ماجرا بتلا دیا۔ حضور خاموش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ ترجمہ: تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت کی مثل ہیں، سو اپنے کھیت میں جس طرف سے چاہو آؤ۔ حضور نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ جماع صرف اگلے حصے میں ہونا چاہیے، خواہ آگے کی طرف سے ہو یا پیچھے کی طرف سے۔ لہٰذا ہمیں ان تمام طریقوں سے بچنا چاہیے جن سے اسلام نے ہمیں منع کیا اور ہمارے لیے نقصان دہ ہوں، اور ان طریقوں کو فالو کرنا چاہیے جو اسلام نے ہمیں بتائے ہوں اور ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔